وہ چلبلی سی نڈر لڑکی بلا کی پر اعتماد ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حسین بھی تھی۔ حال ہی میں اس کا داخلہ ایک اچھی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ وہ بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا نام نمل تھا۔ وہ بہت جلد دوستی کر لیتی تھی اور ہر کسی کو اپنا دل دادا کر لیتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس نے جلد ہی ایک مقام حاصل کر دیا تھا اور کلاس میں اس کی ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کی خوش اخلاقی کے چرچے بھی تھے۔ نمل کی کالج کی دوست عائشہ بیرون ملک جا چکی تھی۔ یہاں آ کر یونیورسٹی میں نمل کی دوستی فضا سے ہوئی، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت گہری بھی ہو گئی۔ دیکھنے میں تو فضا سادہ سی لڑکی تھی اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ تیز ترار۔ اسی بات کا علم نمل کو تب ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نمل کی منگنی حال ہی میں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا تھا۔ اس کا منگیتر عبدالہادی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ عبدالہادی کی اپنی فرم تھی اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ وہ نمل سے ملنے اور اس کو پک کرنے یونیورسٹی بھی آ جایا کرتا تھا۔ یوں اس کا تعارف فضا سے بھی تھا۔ ایک روز فضا کی وین اسے پک کرنے نہیں آئی تو نمل نے اس سے کہہ دیا کہ جب اس کو کوئی پک کرنے آئے گا تو وہ فضا کو گھر تک ڈراپ کر دے گی۔ کچھ دیر کے بعد عبدالہادی نمل کو لینے آیا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ اکٹھے لنچ کریں گے، لیکن نمل نے اسے بتایا کہ آج فضا کو کوئی لینے نہیں آیا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی۔ یوں فضا بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں جب عبدالہادی نے نمل کو بتایا کہ اس کا پروگرام تھا کہ آج لنچ ساتھ میں کریں گے، تو یہ جان کر نمل نے فضا سے اصرار کیا کہ آج وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلے۔ پہلے تو فضا نے ٹال مٹول کی، مگر پھر اس کو ماننا پڑا۔ یوں انہوں نے کھانا اکٹھے کھایا اور ایک دوسرے کی کمپنی کو خوب انجوائے کیا۔ فارغ ہوتے ہی نمل نے عبدالہادی سے کہا کہ پلیز مجھے ڈراپ کرنے کے بعد فضا کو گھر چھوڑ آنا۔ اب فضا اور عبدالہادی گاڑی میں اکیلے رہ گئے۔ ابھی گاڑی تھوڑی سی چلی تھی کہ بند ہو گئی۔ عبدالہادی نے چیک کیا لیکن سٹارٹ نہ ہوئی۔ مجبوراً اسے میکینک کو کال کرنا پڑی۔ عبدالہادی نے فضا کو بتایا کہ گاڑی ٹھیک ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، ہم اتنی دیر تک سامنے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ ہوٹل جانے کے بعد فضا نے عبدالہادی سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کا نمبر بھی لے لیا۔ گھر جا کے فضا نے عبدالہادی کو شکریہ کا میسج کیا اور یوں دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا۔ اگلے دن نمل نے فضا کو بتایا کہ اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے اور وہ کچھ دن کے لیے یونیورسٹی نہیں آئے گی کیونکہ اس کو تیاریاں کرنی ہیں اور اس شادی میں فضا کو بھی شرکت کرنی ہے اور وہ اس کو انوائٹ کرنے گھر آئے گی۔ یوں نمل کچھ مصروف ہو گئی اور فضا سے رابطہ کٹ گیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ادھر فضا کا رابطہ عبدالہادی سے مضبوط ہو رہا تھا۔ دونوں میں کافی بات چیت ہو رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہو رہے تھے۔ ان دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان کافی ہم آہنگی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ عبدالہادی کو بھی محسوس ہونے لگا کہ فضا اس کی پسند اور ذہنیت کی لڑکی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی قربتیں بڑھ چکی تھی، مگر اس بات سے نمل بے خبر تھی۔ خیر سے شادی قریب آ چکی تھی اور نمل نے عبدالہادی سے کہا کہ وہ فضا کے گھر دعوت نامہ لے کر جانا چاہتی ہے تو وہ اس کو ساتھ لے چلے۔ عبدالہادی راضی ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ فضا کے گھر گئے اور اس کو شادی کی دعوت دے کر آئے۔ فضا کا انداز کچھ بدلا بدلا تھا جسے نمل محسوس نہ کر سکی۔ فضا کی توجہ کا مرکز عبدالہادی تھا
اور اس لیے اس نے کافی آؤ بھگت بھی کی تھی۔ نمل نے اسے کہا کہ تم تو خوبصورت ہوتی جا رہی ہو اور ایک ہی ہفتے میں بالکل بدل گئی ہو۔ ہیئر کٹ بدل گیا اور کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی، خیر تو ہے، کیا کوئی مل گیا ہے؟ کچھ یوں ہی سمجھو، فضا نے جواب دیا۔ اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے، مگر نمل فضا کا معنی خیز لہجہ نہ سمجھ سکی۔ 1 گھنٹے کے بعد نمل نے کہا کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں، تم پلیز ضرور آنا۔ اور فضا نے بھی کہا فکر نہ کرو، میں آ جاؤں گی، میں نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا؟ نمل اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ایک طوفان کو دعوت دے رہی ہے۔ اگلے ہی دن مایوں تھا اور فضا نے خوب سجنے سنورنے کے بعد نمل کو فون کیا کہ پلیز کسی کو بھیج دو کہ مجھے آ کر لے جائے، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نمل نے کہا یار سب مصروف ہیں، لیکن تم تھوڑا انتظار کرو، میں عبدالہادی کو بھیجتی ہوں۔ کچھ دیر بعد عبدالہادی فضا کو لینے روانہ ہو گیا۔ جب فضا آئی تو نمل اس کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیلا جوڑا موتیے کی بالیاں، موتیے کا ہار اور ہاتھ میں گلاب کے گجرے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گلے ملیں اور مایوں پر خوب ہلا گلا کیا۔ واپسی پر رات بہت ہو چکی تھی تو نمل نے کہا کہ فضا تم آج رات رک کیوں نہیں جاتی، اور اس کے اصرار پر فضا رک گئی۔ اگلے دن خیر خیریت سے شادی بھی انجام کو پہنچی۔ نمل نے محسوس کیا کہ عبدالہادی اور فضا کی دوستی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ نمل کے مطابق ایک خوشگوار چیز تھی، مگر نمل آنے والے خطرے کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت بیتتا گیا اور نمل کا عبدالہادی سے رابطہ کم ہوتا گیا، جس کی وجہ نمل کے ایگزامز میں مصروفیت اور عبدالہادی کی کاروبار میں مصروفیت تھی، مگر اس بات کا نمل کو احساس نہ ہو سکا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ دوریاں رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی اگر دل جڑے ہوں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عبدالہادی کا دل کسی اور جگہ جڑ چکا ہے۔ ایگزامز ختم ہوئے تو ایک صبح نمل نے چائے پیتے ہوئے سوچا کہ گرمیوں کا موسم شروع ہونے کو ہے، تو کیوں نہ گرمیوں کی کچھ خریداری کر لی جائے۔ اسی اثناء میں وہ قریب کے شاپنگ مال گئی تو اس نے دیکھا کہ عبدالہادی اور فضا باہوں میں باہیں ڈالے شاپنگ کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو زور کا جھٹکا لگا۔ نمل کو لگا شاید اس کو غلطی لگی ہے، مگر اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ عبدالہادی اور فضا ہی تھے۔ اسے لگا کہ شاید اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور اس کی سانس رک جائے گی۔ جو بھی حالات تھے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور وہ بہت کوشش کے باوجود بھی ان حالات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ فضا اور عبدالہادی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، مگر ان دونوں کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ وہ دونوں نمل کے قریب آئے اور سلام دعا کے بعد عبدالہادی نے گفتگو شروع کی اور کہا دیکھو نمل، تم اچھی لڑکی ہو، میری ہم آہنگی فضا کے ساتھ زیادہ ہے اور ذہنیت بھی اس سے ملتی ہے۔ پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، مگر جب فضا سے ملا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ اب میری پسند فضا ہے اور فضا سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلد ہی شادی بھی کر لیں گے۔ میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا، مگر آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کہتے ہی عبدالہادی نے خدا حافظ کہا اور فضا کے ساتھ چلا گیا۔ نمل بہت دیر تک وہاں کھڑی ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ بہت قابو کرنے پر بھی آنسو انجانے میں ہی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے
پرانے منظر سب فلیش بیک کی طرح چل رہے تھے اور اسے اپنی بیوقوفیاں یاد آ رہی تھی جب اس نے فضا اور عبدالہادی کے درمیان نزدیکیاں آنے کا موقع خود پیدا کیا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ مرد بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ دوستوں میں بھی کچھ حدود ہوتی ہیں جن کا خیال نہ رکھا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔